الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 10 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید۔ اور میرے بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم نے حدیث نمبر 13 پڑھی تھی، اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ادھر نام آپ کے بول کر آپ کو پرمیشن دوں تاکہ آپ لوگوں سے زیادہ نہیں تو اس حدیث کا ترجمہ ہی سن لوں۔ جی میرے بوائز، پہلے میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں، آپ لوگوں میں سے میں حدیث نمبر 13 کا ترجمہ سننے جا رہا ہوں۔ جی سر، جی کسی بچے کا نام بولیے۔ جی میرے بچے، شریز بیٹے اپنا مائک اوپن کریں اور حدیث نمبر 13 جو ہے اس کا ترجمہ سنا دیں۔ جی میرے بیٹے بولیے، حدیث نمبر 13 جو ہم نے کل پڑھی تھی اس کا ترجمہ سنا دیں۔ من تخطى رقاب الناس یوم الجمعة اتخذ جسرا الى جہنم۔ چلو پھر بیٹے، سورہ احزاب رکوع نمبر 4 جو ہے، سورہ احزاب رکوع نمبر 4 آپ اوپن کر لیں، اس کی آیت نمبر 28 ہے۔ آیت نمبر کیا ہے میرے بچوں؟ 28 ہے۔ یہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ رکوع نمبر 4 اس کی آیت نمبر میرے بچوں ہے، آیت نمبر میرے بچوں 28، اور بہت ہی اہم آیا مبارکہ ہے جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کہ جس سے ہم مسلمانوں کا ایمان بھی بڑھتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کیا حکم دیا ہے۔ ذرا پہلی آیت رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت میں دیکھیں، میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی قل لأزواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ جی میرے بچوں، یا ایہا النبی معنی ہے اے نبی، اے پیغمبر، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بچوں، یہ بات ذہن نشین رکھنا، یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ ظاہراً یہ خطاب نبی کی بیویوں سے ہے اور یہ تعلیم امت ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دو، فرما دیجئے، کن سے؟ لازواجی کا، اپنی بیویوں سے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن، اگر تم ہو۔ ان کا معنی ہوتا ہے میرے بچوں اگر، عربی میں کہتے ہیں ان تضرب اضرب، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ یہ جملہ شرطیہ اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا، شرط اور جزا۔ کہتا ہے ان تسافر اسافر، اگر تو سفر کرے گا تو میں بھی سفر کروں گا۔ ان تاکل آکل، اگر تو کھائے گا تو میں بھی کھاؤں گا۔ تو میرے بچوں کہا ان کنتن، اگر تم ہو، تریدنا، تریدنا کا معنی ہوتا ہے چاہنا۔ ان کنتن تریدنا، آپ نے اردو میں ماضی استمراری پڑھا ہوگا، عربی میں بھی ماضی استمراری ہوتا ہے۔ استمرار اسے کہتے ہیں کہ ایسا کام جس کا آغاز ماضی میں ہوا تھا ابھی تک جاری ہے۔ تو قرآن میں بھی ہے ان کنتن تریدنا، کنتن تریدنا، اس کو کہتے ہیں ہم ماضی استمراری۔ اگر تم چاہتی ہو کیا؟ الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، تو پھر کیا کرو؟ فتعالینا، پس تم آؤ،
उमत्तिअकुन्ना, मैं तुम्हें कुछ अता करूं, मैं तुम्हें कुछ माल दूं, व उसर्रिहकुन्ना, और मैं तुम्हें रुखसत कर दूं सराहन जमीला, अच्छे तरीके से। और मेरे बच्चों इसमें चंद एक बातें भी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बीवियां, बाद में आता है कि आपकी अज़वाज जो थी उम्महातुल मोमिनीन जो थी, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से कहा कि है हमें मालो मता चाहिए, हमें ज़ेबो ज़ीनत चाहिए, हमें दुनिया का माल चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाला सिफ़ात पर नागवारी गुजरी। तो उसी इसना में आपके पास बात को मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आगे बात मैंने पढ़ानी है आपको। तो मेरे बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो करीब था, हज़रत अबू बकर अपनी बेटी की तरफ उठे, हज़रत उमर अपनी बेटी की तरफ उठे और कहा, तुम रसूल खुदा से वो माल, वो चीज़ क्यों मांगती हो जो उनके पास नहीं है? अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमसे मांग लिया करो। और मेरे बच्चों, जब ये यहाँ पे उसर्रिहकुन्ना, मैं तुम्हें रुखसत कर दूं, उससे मुराद तलाक भी हो सकती है। अगर तुम दुनिया का मालो मता चाहती हो तो तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ माल दे देता हूं और मैं तुम्हें रुखसत कर देता हूं, अपने से जुदा कर देता हूं। और मेरे बच्चों, आगे वाली आयत में मुतनब्बे कर दिया गया, कहा व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरतह फ़इन्नल्लाह अअद्द लिलमुहसनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। जब पीछे वाली आयत में सख्त अल्फाज बोले गए तो उम्महातुल मोमिनीन ने सर खम तस्लीम कर लिया और कहा, ए हमारे आका व मौला, ए हमारे सर के ताज, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कबूल करते हैं। और कहा, व इन कुन्तुन्ना तुरिदना, और अगर तुम तलबगार हो, व इन कुन्तुन्ना, अगर तुम चाहती हो, अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल को, वद्दारल आखिरता, और क़यामत के दिन को, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और क़यामत के दिन की तलबगार हो, फ़इन्नल्लाह, बस बेशक अल्लाह ने आद्दा तैयार कर रखा है, लिल मुहसनाती, नेक औरतों के लिए, मिनकुन्ना, तुम में से, अजरन अजीमा, बड़ा अजर। और मेरे बच्चों, उम्महातुल मोमिनीन ने क्या किया कि अपने सर जो थे रसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सर खम तस्लीम कर लिया और कहा, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें आपकी रफाकत चाहिए, हमें खुदा चाहिए, और क़यामत के दिन की हम तलबगार हैं। तो मेरे बच्चों, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। और उम्महातुल मोमिनीन का ये अमल जो था, ये तलीम उम्मत था। सैयदा अम्मा आयशा पाक जो हैं, उनका ये अमल जो था, ये तलीम उम्मत था। आप जरा बुखारी की हदीस नंबर 3 भी आप सामने रख सकते हैं कि जब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा गारे हिरा से नबी पाक तशरीफ लाए, सारा वाकया सुना दिया। आपके जिस्म पर कब कपाहट थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए खतीजा, मेरे ऊपर चादर ओढ़ दो, मुझे चादर दे दो। तो जब आपके जिस्म मुबारक पर चादर डाल दी गई तो खुदा ने कुरान बना दिया था, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। और जब कब कपाहट आपके जिस्म से जाती चली गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रफीका हयात से वो जो जुमले कहे थे, वो तरीक साज हैं। आपने अपनी रफीका हयात से कहा, मुझे अपनी जान का खौफ लाहिक हो चुका है। तो कुर्बान हो जाऊं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफीका हयात ने जो जवाब दिया था, वो हरूफ जो हैं, सुनहरी हरूफ के साथ लिखने के काबिल हैं। आपकी रफीका हयात सैयदा खतीजतुल कुबरा ने कहा कि आपका खुदा जो है आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। वजह क्या है कि आप तो यतीमों के सहारा हैं, बेवाओं का आप सहारा हैं, आप मस्कीनों के सहारा हैं, आप यतीमों की कफालत करने वाले हैं।
آپ لاچار لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ اوصاف کون بیان کر رہی ہے؟ آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی شان میں آپ کی بیوی یہ الفاظ استعمال کر رہی ہیں۔ تو میرے بچوں، یہ اس آیہ مبارکہ میں جو ہمیں بتایا گیا کہ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا اور ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ جو طرز عمل تھا، یہ تریب امت تھا کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو عورتیں ہیں ان کو تعلیم دینا مقصود ہے۔ آگے والی آیت میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا مقام و مرتبہ جو بیان ہوا ہے، حضرت ام عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ کے علم میں ہونا چاہیے، سورہ نور میں تقریباً 16 آیات آپ کی عظمت کے بارے میں، آپ کی حرمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حرمت کے حوالے سے اللہ نے میرے بچوں پوری 16 آیات آپ کی تطہیر کے حوالے سے نازل کی ہیں۔ اور میرے بچوں آگے والی آیت میں دیکھیں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اس آیت کو پڑھانے سے پہلے بیٹے میں آپ کو ایک تمہیدی کلمات بتا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ بھی پاکیزہ اور مبرہ ہیں، اللہ نے ان کو ہر گناہ سے محفوظ کر لیا ہے، کیونکہ رب کی غیرت یہ گوارا ہی نہیں کرتی۔ میں بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میرے بچوں، سورہ نور کی روشنی سامنے رکھ کر، کہ جو سیدہ ام عائشہ صدیقہ پر جب تہمت لگی تو اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ لوگ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر انگلی اٹھائیں۔ اب دیکھیں تھوڑی سی پیچھے چلے جائیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے قصہ سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بادشاہ کی بیوی جو تھی زلیخا وہ عاشق ہو گئی، اور وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا آنا چاہیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگی تو پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی تھی، آگے بادشاہ، دروازہ کھلا تو بادشاہ، اور میرے بچوں بادشاہ کی بیوی نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈال رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی جو ہے جب بیان کی، کہا آپ بھی بیان کریں، کہا یہ چھوٹا سا بچہ جو ہے، معصوم بچہ جو ہے، اس کو لاؤ۔ جب اس بچے کو لایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے پیٹ پر انگلی رکھی اور کہا بیٹے بتا سچ کیا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی بیان کر دی، اور جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تطہیر کی بات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں چند لمحوں کا بچہ ہے اس نے گواہی دے دی، اور جب حرم نبوی کی بات آئی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات آئی، نبی پاک کی رفیقہ حیات کی بات آئی، تو رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیا، رب نے خود قرآن میں آپ کی تطہیر کی بات کر دی، آپ کی پاکیزگی کی بات بیان کر دی۔ اور اس آیہ مبارکہ میں جو چیزیں بیان ہوگی اس کا یہ مطمع نظر نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نہ باشد کہ نبی کی بیویوں ان سے بے حیائی سرزد ہوتی تھی، ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ تریم امت ہے۔ اور میرے بچوں دیکھیں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی جو آئے منکن تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ کھلی گمراہی کے ساتھ، ناشائستہ حرکات کے ساتھ، اس کے لیے کیا ہے؟ یضاعف لها العذاب، اس کے لیے دگنا عذاب ہے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ یہ بات آسان ہے۔ اور اس کا مطلب کہ آپ کیا نکالیں گے کہ میرے بچوں حرم نبوی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے 9 بیوی ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 11 بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج جو ہیں وہ پاک اور مبرہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو تمام عیوب سے پاک رکھا ہے،
کیونکہ یہ حرم نبوی کی بات ہے، کیونکہ رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفیقہ حیات ہو اس پر کوئی افطرا باتا جائے۔ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی شیر خدا علیہ السلام جو ہے، یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس پر جب ایک گندی مکھی رب بیٹھنا گوارا نہیں کرتا تو آپ کی رفیقہ حیات ایسی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ آپ ان باتوں سے، ان احادیث سے خود بخود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تمام گناہوں سے اللہ نے ان کو محفوظ فرما لیا تھا اور مبرہ اور پاک تھی۔ یہاں تک یہ جو آیت نمبر 30 ہم نے پڑھی ہے میرے بچوں، دوبارہ پڑھنے لگا ہوں۔ یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، من یاتی، جو آئے، من کننا، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، سری نشائستہ حرکت کے ساتھ، یضاف لہ العذاب ضعفین، اس کو دو گنا سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات رب کے لیے آسان ہے، کیونکہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو میرے بچوں، جب رب جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس ذات کو کسی کو پرش دینے میں کسی کے محتاجی نہیں ہے۔ تو اس لیے رب نے کہا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام، یہ بات رب کے لیے آسان ہے۔ اور میرے بچوں آگے دیکھیں، یہاں سے پارہ نمبر 22 شروع ہو رہا ہے۔ آپ کے علم میں یہ MCQs بھی آتا ہے کہ سورہ احزاب جو ہے کس پارے میں ہے، 21 اور 22 میں۔ تو میرے بچوں سنیے، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ ومن یقنت، واو کا معنی اور، من کا معنی ہے میرے بچوں جو، یقنت فرما برداری کرے گی، اور جو بولتا رہوں یا خاموش؟ ومن یقنت، اور جو فرما برداری کرے، من کننا، تم میں سے، کس کی؟ للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے خدا اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، نیک کام کرے، نُؤْتِیہا، رب فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے، اجرہا مرتین، ہم ان کو 2 اجر عطا کریں گے، فَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، رزقاً کریما، عزت والی روزی۔ کن کے لیے؟ دنیا میں بھی عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، قیامت کے دن بھی عزت کی نظر سے اللہ کے حضور ہوں گے۔ اور میرے بچوں، وَمَن یَقْنُتْ، اور جو کوئی فرما برداری کرے گی، مِن کُنَّا، تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِیہا، ہم اس کو دیں گے، اجرہا مرتین، اس کا اجر 2 گنا، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا کریما، اور ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے ان کے لیے۔ آگے دیکھیں میرے بچوں، بہت بڑی بات رب نے کہہ دی کہ نبی کی ازواج جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں اور عام عورت میں فرق کیا ہوتا ہے، یہ بھی ساتھ بتا دیا۔ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت کی بات کر دی۔ کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ اجنبی بندے سے کلام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کیونکہ پہلے رکوع میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہیں۔ ماں کے ساتھ کلام کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا، اور اجنبی عورت کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور کسی اجنبی مرد سے کسی عورت نے کلام کرنا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ دیکھیں میرے بچوں،
یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن تم نہیں ہو کاحد من النساء عام لوگوں کی، عام عورتوں کی طرح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم اور طرح کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، لستن تم نہیں ہو کاحد من النساء عام عورتوں کی طرح، تم عام عورتوں کی طرح عورتیں کیوں نہیں ہو؟ وجہ کیا ہے کہ تمہاری نسبت رسول خدا سے ہو گئی ہے، تمہاری نسبت کیا ہے؟ سرور کائنات سے ہو گئی ہے، اس لیے تم عام عورتوں سے تمہارا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا ہے، اس لیے تمہاری یہ شان ہو گئی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمہاری یہ شان ہے کہ تم امت کی مائیں، تمہیں کہہ دیا گیا ہے۔ اور میرے بچوں، اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں آنے کی وجہ سے تمہارا مقام و مرتبہ جو ہے عام عورتوں سے بلند ہو گیا ہے، یہ نسبت ہے، نسبت رسول خدا کے ساتھ ہونے کی وجہ سے تمہارا مقام مابرا ہو گیا ہے، اعلیٰ ہو گیا ہے۔ اور میرے بچوں، نسبت کی بات جو ہوتی ہے نا، میں نے 2013 میں میرا ایک کالم ہے، اس میں میں نے نسبت پہ بات کی تھی، تو ایک جملہ آپ کو سنا دیتا ہوں، محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا ہے۔ سمجھ آپ کو نہیں آئی اس بات کی، یہ بھی مجھے پتا ہے، کیونکہ یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف یہ جملہ تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں، وہ شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ شخص بھی میری آنکھوں کا تارا ہوگا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں، مثلا میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا دیتا ہوں، میں زید سے محبت کرتا ہوں، میرے بچوں میں زید سے محبت کرتا ہوں، زید جو ہے وہ اسامہ سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ اسامہ سے۔ زید کی محبت کا محور اسامہ ہے، میری محبت کا محور جو ہے وہ زید ہے۔ میرا محبوب کون ہے؟ زید ہے، زید کا محبوب اسامہ ہے، اور یہ اسامہ میرے محبوب کا محبوب ہے۔ جو میرا محبوب ہے اس کا محبوب کون ہے؟ اسامہ ہے۔ تو محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے میرے بچوں، نسبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ جس آپ کا محبوب جس سے محبت کرتا ہو، عاشق محب ہوتا ہی وہ ہے جو اس کے ساتھ اس کے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام سے محبت کرے، اس کو کہتے ہیں پھر محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا ہے۔ اگر یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ ایک اور مثال ہے میرے بچوں، ایک مثال یہ ہے، ہم سب کس کائنات میں سب سے زیادہ کس ہستی سے محبت کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے وہ ہستی کون ہے؟ رسول خدا کی ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال اولاد سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ایسے بات ہے میرے بچوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی کسی سے محبت کرتی ہوگی، پتہ ہے وہ کون سی ہستی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن کو سونگا کرتے تھے؟ وہ حسن و حسین ہیں۔ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری محبتوں کا محور کون سی ہستی ہے؟ رسول خدا کی۔ اور رسول خدا کن سے محبت کرتے ہیں؟ امام حسن و حسین سے، سیدنا امام حسن و حسین علیہ السلام سے نبی پاک محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی محبت چاہتا ہے تو وہ آپ کے نواسوں سے محبت کرے، اور جو ان سے محبت کرے گا خدا بھی اس سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا محبوب کا محبوب خود اپنا محبوب ہوتا ہے۔ تو میرے بچوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کاحد من النساء لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ نسبت رسول کی وجہ سے ممتاز ہو گیا۔ اور کہا ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، کیا کرو؟
اگر تم تقوی اختیار کرو فلا تخضعنا بالقول، تم نرم لہجے سے بات نہ کرو. کسی اجنبی کی بات آ گئی، بات شان کی پیچھے چل رہی تھی، اور کہا کہ جب تم کسی اجنبی سے بات کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو. نرم لہجے سے اگر کوئی عورت کسی غیر اجنبی بندے سے گفتگو کرے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے گا، ہوس پیدا ہو جائے گی، وہ خواہشات نفس کا پجاری ہو جائے گا. رب نے فرما دیا فلا تخضعن بالقول، پس تم ان سے نرم لہجے سے بات نہ کرو. فیطمع الذی، اگر نرم لہجے سے بات ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پس امید کرے گا وہ شخص فی قلبہ، اس کے دل میں مرض ہے. جس بندے کے دل میں مرض ہے وہ امید کرے گا، ہوس کی امید کرے گا. تو رب نے کہا کہ تم نے ایسے کلام نہیں کرنا. کیسے کلام کرنا؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو. دستور کے مطابق آپ کا لہجہ نہ ترش ہونا چاہیے نہ نرم ہونا چاہیے. اس لیے حدیث میں الفاظ ہیں خیر الامور اوسطها، میانہ عربی سب سے بہتر ہے. میانہ عربی کیا ہے میرے بچوں؟ سب سے بہتر ہے. اس میانہ عربی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور میرے بچوں آگے والی آیا مبارکہ دیکھو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. بہت بڑی بات بتا دی ہے. یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ پیغام دیا. رب نے کیا کہا؟ وَقَرْنَا، ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں. یہ دیکھنا کتنے سخت رب نے الفاظ بولے ہیں. وَقَرْنَا فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَا، تم نہ دکھاتی پھرو. تبرج الجاہلیت الاولیٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح تم اپنی زیب و زینت دکھاتی ہوئی نہ پھرو. یہ پرفتن دور ہے. میرے بچوں، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو بازار کی زینت تھی اس کو بازار سے گھر کی زینت بنا دیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں جو عورت، زمانہ جاہلیت میں جو عورت کیا تھی میرے بچوں؟ گھر کی، بازار کی زینت تھی. بازار میں عورتوں کی نیلامی ہوا کرتی تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو وہ مقام دیا جو اس کی شایان شان تھا. اس کو گھر کی زینت بنا دیا، چار دیواری کی زینت بنا دیا. میرے بچوں اسی بات پر یہ بات بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. آج کی عورت، آج کی ماں، آج کی بہن، آج کی بیٹی یہ کہتی ہے یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. کیا یہ وہ زمانہ ہے؟ آپ کس زمانے کی بات کرتی ہیں کہ جس میں زیب و زینت لیلامی ہماری بیٹیوں کی، ہماری ماؤں کی ہوتی تھی؟ کیا تم اس زمانے کو پسند کرتی ہو؟ اللہ اور اس کا رسول تمہیں عزت دینا چاہتا ہے. کیا سر کو ننگا کرنا عزت ہے؟ کپڑے ایسے پہننا جس سے جسم کے اعضاء نظر آئیں، کیا یہ عزت ہے؟ کیا یہ فیشن ہے؟ آپ نے فیشن کو پڑھا ہی نہیں ہے، آپ نے اسلامی تعلیمات کو دیکھا ہی نہیں ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا. مسلمان حکمران ہیں، اسلامک کنٹری ہیں، لیکن اسلام نہیں ہے. مسلمان بادشاہ ہیں لیکن اسلام نہیں ہے. کہاں اسلام نظر آتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا ہو جانا اسلام کا نفاذ نہیں نظر آتا. تو میرے بچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو.
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح تم اپنی زیب و زینت دکھاتی ہوئی نہ پھرو. اور ساتھ ہی کہہ دیا واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو. واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو. وآتینا الزکاۃ، اور زکات دیتی رہو. واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. اور میرے بچوں ہماری بات پیچھے والا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی تھا. میں نے کہا کہ آپ نے اسلام کے زیب و زینت کو نہیں پڑھا. اللہ 8ویں پارے میں میرے بچوں ارشاد فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کب اس زیب و زینت کو حرام قرار دیا ہے. آپ نے حدیث نہیں پڑھی؟ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. میرے بچوں اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے، گندے کپڑے پہننا اسلام کا نام نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بتا دیتا ہوں جو میرے اور آپ کے لیے مشلیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک جو ہیں ان پر کہیں سے پھٹ جاتے تو پیبند لگا دیتے، ان کو سلائی کر لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے مبارک جو تھے اس پر پیبند تو لگا ہوا ہو سکتا تھا لیکن آپ کے کپڑے مبارک گندے نہیں ہوتے تھے. یہ بات اپنے دلوں میں لکھ لیں، ذہنوں میں ازبر کر لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی. اگر آج میں بات کر رہا ہوں تو کہا جائے گا یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. پرانے زمانے میں آنکھ میں حیا تھا. آج باپ کے سامنے بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، گھر میں دوسرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، باپ کے سامنے وہ اس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ نیو ٹرینڈ ہے. ہمیں کہا جائے گا آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں. آنکھ میں حیا ہو تو پرانے زمانے کے لوگ، آنکھ میں حیا نہ ہو تو نیو جنریشن ہے. یہ اسلام کا کنسپٹ نہیں ہے. ہمیں اپنے والدین سے پوچھنا ہے، یہ ہمارے والدین کا فریضہ ہے کہ وہ ہماری اچھی تربیت کریں. آگے حدیث آئے گی، میں آپ کو پڑھاؤں گا لیکن آپ کو پہلے سنا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بچہ پیدا ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اچھی تعلیم و تربیت کی جائے اور اچھی جگہ ان کی شادی کی جائے. یہ اسلامک کنسٹیٹیوشن ہے، یہ اسلامک رول ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے. اکثر جی سر، جی بیٹے آپ کو لاسٹ میں ایکسپلین دوبارہ کر دیں گے. 2 منٹ رہے. جی میرے بچوں اس آیت کا صرف میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. کہا انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھبا، دور کر دے، عنکم، تم سے، رجز الشیطان، رجز ناپاکی کو، اہل البیتی، نبی کے گھر والوں سے، ویطہرکم، اور وہ پاک کر دے تم کو، تطہیرا، بالکل پاک صاف. تو میرے بچوں آخری آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں. ان اللہ کانا، بے شک اللہ ہے، لطیفاً خبیرا، بریک بین باخبر. جی بچوں آپ کو میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اب تک ہم نے کتنا کورس پڑھ چکے ہیں. میرے بچوں پہلے 4 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. سورہ احزاب کے رکوع نمبر 1 سے لے کر 4 مکمل آج ہمارا ہو گیا ہے. 4 رکوع ہم نے کر لیے ہیں. اور حدیثیں جو ہیں، حدیث نمبر 1 2 3 حدیثیں میرے بچوں ہم اب تک کر چکے ہیں. پہلی حدیث نمبر 11 12 اور 13 ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اور موضوعاتی مطالعہ جو ہے میرے بچوں وہ پہلا طہارت والا جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. طہارت والا موضوعاتی مطالعہ جو ہے میرے بچوں ہم کر چکے ہیں. تو میرے بچوں ٹائم مکمل ہو چکا ہے، ورنہ آپ سے بہت سی باتیں کرتے تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو جاتی. آج کا لیکچر بھی یہ ایسا ہی تھا کہ ہم سب کی اصلاح مقصود تھی. کل تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.